خوش آمدید ناظرین. جیسے آپ میں سے اکثر کو معلوم ہے کہ اسلام آباد اور مسقط کے بعد میں نے اپنا تیسرا بیس جو ہے وہ یہاں یورپ میں سیٹ اپ کیا ہے، پرتگال میں، لسبن میں، جو یہاں کا دارالخلاف ہے. اور میں نے اپنے پرانے دوست فاروق دال کو جوائن کیا ہے لیگل فرم میں. تو آج میں ایک اسپیشل ایپیسوڈ آپ کے ساتھ لے کر آیا ہوں، اور میرے ساتھ ہیں زین ضیاء صاحب، جو ایک ٹیم ممبر ہیں یہاں لسبن میں اور کافی عرصے سے یہاں پر لیگل سروسز جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں. یا بھائی کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا جی، آپ سنائیں سب ٹھیک ٹھاک ہے. بہت شکریہ جی آنے کا. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو اس ایپیسوڈ میں بلا کے. ایک تو یہ ہے کہ آپ بڑے عرصے سے یہاں پر بہت اچھی جو ہے لیگل سروسز آفر کر رہے ہیں، جس کی بہت سخت ضرورت ہے لوکل لینڈسکیپ میں. اور پھر آپ ہمارے ٹیم ممبر بھی ہیں، سو وی آر آل لرننگ ا لاٹ فرام ایچ ادر. خاص کر کے میں آپ سے بہت کچھ جو ہے وہ پک اپ کر رہا ہوں. تو اب اس چیز کو آگے لے کر چلتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آرٹیکل 88 89 تو بند ہو گیا، اور اس کے اوپر بہت زیادہ شور بھی ہوا، جو بہت سارے لوگ اس سے امپیکٹ بھی ہوئے. تو اب اس کے بعد جو سننے میں آ رہا ہے کہ بیسٹ آپشن جو ہے وہ 92 ہے. تو آپ ہمیں بتائیں یہ آرٹیکل 92 کیا ہے؟ دیکھیے جی روف صاحب، پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ یہ سیشن میرے ساتھ کر رہے ہیں. اور میں یہ بڑے واضح طریقے سے بیان کرنا چاہوں گا کہ کئی لوگوں کو یہ ایک غلط فہمی ہے، یا غلط فہمی ان کے دماغ میں ڈال دی گئی ہے کہ آرٹیکل 88 اور 89 بند ہو گئے ہیں. دیکھیں، آرٹیکلز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بند ہونے سے یا کھلنے سے. جو اپلیکیشن تھی، جو EUI سسٹم تھا، اپلیکیشن فار دی ریزیڈنس ایکسپریشن آف انٹرسٹ جس کو کہا جاتا ہے، بیسیکلی وہ بند ہوا تھا. 88 اور 89 وہی ہے. آج بھی اگر کسی نے جاب کرنی ہے تو وہ 88 میں جائے گا، کسی نے سیلف امپلائڈ ایکٹیویٹی کرنی ہے تو وہ بھی 89 میں جائے گا. ٹھیک ہے، صرف یہ ہے کہ اب وہ اپلیکیشن نہیں دے سکتا فار ریزیڈنس، جس کی بنا کے اوپر اس کو آنا پڑتا ہے آرٹیکل 92 میں. اب کیونکہ آرٹیکل 92 میں ابھی بھی آپ کو ریزن کارڈ دیے جانے کے لیے اہل سمجھا جاتا ہے، اور آپ ایلیجیبل بھی ہیں. اب 92 کیا ہے؟ 92 جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ آرٹیکل ہے. ٹھیک ہے، ایسے اسٹوڈنٹس جو یہاں پہ انرولڈ ہیں پورچیگیز انسٹیٹیوٹس میں اور یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، بے شک پورچیگیز میں پڑھ رہے ہیں یا بے شک جو ہے وہ اس میں انگلش میں ہیں، وہ ایلیجیبل ہیں کہ وہ اپنا ریزیڈنٹ کارڈ لے سکتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جن کا منیمم کورس 1 سال کا ہے یا 1 سال سے زیادہ ہے، کیونکہ اگر 1 سال سے کم کورس ہوگا تو دی اتھارٹیز ہیو دی ایکسکیوز کہ آپ کا 1 سال سے کم کورس ہے، آپ کو رائٹ آف ٹریول کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کورس اپنا پورا کریں اور یہاں سے چلے جائیں. تو اس وجہ سے جو آرٹیکل 92 ہے، اٹ از اسٹل اے گڈ پاتھ وے ٹو گیٹ سیٹلڈ ڈاؤن ان پورچوگل. صحیح. اور آبویسلی وہ انسٹیٹیوٹ جو ہے، ادارہ، وہ ایسا ہونا چاہیے جو گورنمنٹ کی طرف سے آف کورس ریکگنائزڈ ہو اور منسٹری آف ایجوکیشن سے بھی ریکگنائزڈ ہو. صحیح. اچھا، دوسری چیز یہ بتائیں، آپ بہت سارے امیگرینٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اسپیشلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے. اس میں پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، بنگالی ہیں. تو جب امیگرینٹس یہاں آتے ہیں پرتگال میں، تو کیا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ فیس کرتے ہیں، اسپیشلی وہ لوگ جو پہلی بار اپنے ملک سے باہر آئے؟ بڑا زبردست سوال آپ نے پوچھا ہے، اور بلکہ اس سوال کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور جو میں جواب دینے جا رہا ہوں وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ جواب ہوگا. دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ بولوں گا کہ پینک نہیں ہونا. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بھی لوگ مائگریٹ ہوتے ہیں، وہ ایک ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جس علاقے کے وہ آتے نہیں ہوتے، دے آر ناٹ یوزڈ ٹو دیٹ پرٹیکولر لینڈ. ٹھیک ہے، تو وہ پینک ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا چلتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اینڈ دے اسٹارٹ ٹو لوز ویٹ اینڈ ایوری تھنگ اینڈ گیٹنگ سک. سو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے پینک نہیں ہونا، بالکل بھی پینک نہیں ہونا. تھنگس ٹیک ٹائم. ٹھیک ہے، لیکن یہ دنیا گول ہے، اور اس دنیا کے اوپر سارے نظام جو ہیں وہ آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے، لیکن اٹ ٹیکس ٹائم. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی ایسے شخص سے جس شخص کے پاس مشورہ دینے کی ڈگری نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس سے مشورہ نہیں لینا. اور اگر وہ مشورہ آپ کو دیتا ہے، ضرور سنیں اس کو. ٹھیک ہے، ہی ہیز دی رائٹ آف اسپیچ اینڈ یو ہیو دی رائٹ آف لسننگ. ٹھیک ہے، لیکن
جیسے ہی آپ اس کو سن لیں تو سننے کے بعد آپ اپنے دماغ کو سمجھائیں کہ اس کے پاس ڈگری نہیں تھی مشورہ دینے کی، لیکن انسانیت کی بنا پہ اس نے مشورہ دیا ہے تو میں نے اس کو سن لیا ہے۔ جب کبھی بھی آپ ہر ایک انسان کا مشورہ اپنے اوپر طاری کریں گے تو آپ ہمیشہ جو ہے پریشان رہیں گے، آپ کو درست راہ بھی نہیں ملے گی۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جتنی بھی عادتیں تھیں آپ کی اپنے ملک کے اندر، ٹھیک ہے، ان سب کو ان لرن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان لرن کرتے ہیں سب کو، ہر چیز کو ان لرن کرتے ہیں، اینڈ ری لرن کریں گے ہر اس چیز کو جس چیز سے آپ کو اس سوسائٹی میں، اس انوائرمنٹ میں آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ بینگ پنکچوئل ہو جائیں، ٹائم کی قدر کریں، ٹھیک ہے، وقت کی بہت زیادہ قدر ہے یہاں پہ یورپ میں، سوشلائز ہوں، سوسائٹی میں انٹیگریٹ کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں انڈیا سے آ کے یہاں پہ ایک اور انڈیا بنا کے نہ رہے، پاکستان سے آ کے یہاں پہ ایک اور پاکستان بنا کے نہ رہیں، جیسے جیسے جہاں سے آ رہے ہیں وہاں سے آ کے یہاں پہ اسی طرح کا ایک ماحول بنا کے نہ رہیں، بلکہ سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا امریکنز بھی امیگرانٹ ہیں اس ملک میں، کینیڈینز بھی ہیں، برٹش بھی ہیں، بٹ دے انٹیگریٹڈ ان دی سوسائٹی، ٹھیک ہے، وہ ہماری طرح نہیں رہ رہے کہ ایک کمیونٹی بنائی ہے تو اس کمیونٹی میں جا کے رہ رہی ہے، نو، دے انٹیگریٹ ود دی پورچوگیز پیپل، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا کام آپ یہ کریں۔ چوتھا کام اور سب سے ضروری کام، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز کو گھر سے ہی سیکھ کے آئے کہ یورپین کلچر میں اور یورپین سوسائٹی میں چیزیں وقت لیتی ہیں، اور یہاں پہ ورکنگ ڈے 5 ہوتے ہیں، نہ تو سیٹرڈے کو کوئی انسان کام کرتا ہے نہ سنڈے کو کرتا ہے۔ ہم اس میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم ایک بہت ہی محنتی قوم ہے۔ ہم اپنے ملکوں میں سیٹرڈے کو بھی کام کرتے ہیں، سنڈے کو بھی کرتے ہیں، رات کو 12 بجے بھی کرتے ہیں، 1 بجے کے لیے کریں رات کو اٹھ کے کام کرتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ ڈو دیٹ۔ سو جتنا زیادہ اپنے آپ کو میچ کر لیں گے سوسائٹی کے ساتھ، اتنا ہی آپ اچھے طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ جی بڑی زبردست انفارمیشن دی ہے، اور اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کبھی بھی کسی سے مشورہ لیں، بے شک وہ قانونی مشورہ ہے جیسے یہاں امیگریشن اور لیگل ایشوز کے بارے میں، یا آپ کی زندگی کے کسی اور حصے کا وہ مشورہ ہے، تو ہمیشہ اس میں 2 چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک کہ وہ شخص جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں یہ اس کی فیلڈ ہے، وہ اس کا ایکسپرٹ ہے، اس نے اپنی زندگی لگائی ہے، اس نے ٹائم لگایا ہے، ایفرٹ لگایا ہے، اس کے پیچھے کوالیفیکیشنز ہیں جو بیک اپ کرتی ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کی ریپوٹیشن کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں انتہائی ضروری ہیں اس چیز کے لیے۔ دوسری چیز ان سے میں اتفاق کرتا ہوں، میں تھوڑی ریسرچ کر رہا تھا یہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کے اوپر، تو مجھے حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ تقریباً ابھی 2 سال ہونے والے اس پروگرام کو، اور تقریباً 2300 یا 2600 ویزا ایشو ہو چکے ہیں، اور سب سے زیادہ جو فائدہ اٹھایا ہے وہ اس میں امریکن سٹیزن ہیں، نمبر 2 برازیلین اور نمبر 3 برٹشرز ہیں۔ حیرت کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ لوگ ادھر آئیں گے بہت کاسموپولیٹن انوائرمنٹ ہے، آپ کو ڈفرینٹ نیشنلٹیز ملیں گی، ڈفرینٹ لینگویجز ملیں گی، ڈفرینٹ کلچرز ملیں گے، تو ان میں سے جو آپ بیسٹ چیز جس کی بھی پک کر سکتے ہیں اس کو آپ ویلکم کریں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹا سا چائنا ٹاؤن یا انڈیا ٹاؤن یا پاکستان بنا کے ساری زندگی اس طرح نہ گزاریں۔ اگر اوپر والا آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اس کی دنیا دیکھیں تو اس کا جو ہے فائدہ اٹھائیں۔ تو آج اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، اور موقع ملا تو انشاءاللہ دوبارہ آپ کا ٹائم لیں گے آپ کے ادھر آفس میں آ کے۔ اور ناظرین کے لیے کسی قسم کی لیگل ایڈوائس کی ضرورت ہو، لیگل سروسز کی ضرورت ہو، ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں اویلیبل ہیں، اور ہم سب لوگ آپ لوگوں کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں وہ بہترین طریقے سے آپ کی زندگی میں پوری ہوں۔ اپنا خیال رکھیے، اگلی بار تک ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے فائدہ مند معلومات لے کے، تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہیں ہو اور ہمارا وقت بھی ضائع نہیں ہو۔ اپنا خیال رکھیے، شب بخیر۔